ایک بچہ جو پاکستان کے ایک ایسے چھوٹے قصبے سے ہجرت کر کے بھارت پہنچا، جس نے غربت میں موٹر گیراج پر کام کیا اور پھر ایسا شاعر بنا کہ اس کے لفظ صرف سنے نہیں گئے بلکہ محسوس بھی کیے گئے۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے اداسی کو شاعری بنا دی اور خاموشی کو آواز دی اور محبت کو ایسے لفظ دیے جو آج بھی ٹوٹے دلوں میں سانس لیتے ہیں۔ مگر سوال یہ کہ آخر ایک مکینک گلزار کیسے بنا؟ کیا واقعی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا؟ اور آخر کیوں آج 90 برس کی عمر میں بھی دنیا ان کے ایک ایک لفظ پر جو ہے رک جاتی ہے؟ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو گلزار صاحب کی زندگی کا وہ پہلو بتائیں گے جس نے ان کی شاعری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور شاید یہی وہ راز ہے انہیں باقی سب شاعروں سے الگ بناتا ہے۔ پیش خدمت ہے وہ فنکار جس نے اپنی شاعری سے خاموشی کو زبان دی اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لافانی استعاروں میں بدل دیا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جو نغمہ نگاری، ہدایت کاری اور کہانی نویسی کے افق پر پچھلے 6 اشروں سے جگمگا رہے ہیں۔ یہ شخصیت سپورن سنگھ کالرا ہے، جنہیں دنیا گلزار کے نام سے جانتی ہے اور جن کے قلم کی خوشبو سرحدوں کی قید سے آزاد ہے۔ گلزار صاحب 18 اگست 1934 کو پاکستان کے ضلع جہلم کے قصبے دینا میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کا زخم اور اپنے آبائی گھر سے بچھڑنے کا دکھ ان کی شخصیت اور فن میں ہمیشہ ایک بنیادی رنگ کے طور پر موجود رہا ہے۔ ممبئی کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے ایک موٹر گیراج میں مکینک کے طور پر کام کیا، لیکن ان کے اندر کا شاعر انہیں عظیم فلم ساز بمل رائے کے در تک لے گیا۔ ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز فلم بندنی 1963 کے لازوال گیت سے ہوا، مورا گورا انگ لائلے، جس نے راتوں رات انہیں صف اول کے نغمہ نگاروں میں شامل کر دیا۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تب آ جاتا ہے جب انہوں نے فلم کے ساتھ ساتھ جو ہے کیمرے کی زبان کو بھی سمجھا اور ہدایت کاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ اجازت، آندھی، موسم، کوشش اور ماچس جیسی فلمیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ گلزار صاحب لفظوں کے جادوگر نہیں ہیں بلکہ انسانی نفسیات کے گہرے پارک بھی ہیں۔ فلم اجازت کا گیت میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے آج بھی ٹوٹے ہوئے رشتوں کی بہترین ترجمانی مانا جاتا ہے۔ گلزار صاحب کے فن کی انفرادیت ان کی وہ اچھوتی تشبیہات ہیں جو پہلے کبھی اردو شاعری کا حصہ نہیں تھی۔ گیلی لکڑی کا دھواں، شاخوں پہ دھوپ کا بیٹھنا اور آنکھوں کو موند کے دیکھنا جیسے استعارے صرف گلزار ہی تخلیق کر سکتے تھے۔ ان کی اسی تخلیقی صلاحیت نے انہیں بھارت کے اعلیٰ ترین اعزازات دلوائے۔ پدما بھوشن اور دادا صاحب پالکے ایوارڈ، فلم سلم ڈاگ ملینئر کے گیت جے ہو کے لیے بھی عالمی سطح پر اکیڈمی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ ان کی نجی زندگی کا ایک حساس پہلو نام اور اداکارہ راکھی کے ساتھ ان کی شادی اور پھر علیحدگی بھی تھا۔ اگرچہ یہ رشتہ زیادہ عرصے چل نہ سکا، لیکن اس جدائی کے کرب نے گلزار کی شاعری میں اداسی اور تنہائی کو ایک نیا وقار بخشا۔ انہوں نے اپنی بیٹی میگنا گلزار کی پرورش ایک دوست کی طرح کی اور آج وہ خود ایک کامیاب فلم ساز ہیں۔ گلزار صاحب نے اردو شاعری میں تراوینی کے نام سے 3 مصروں کی ایک نئی صنف بھی متعارف کروائی تھی جو ان کے اختراعی ذہن کا ثبوت ہے۔ جو آج 90 برس کی عمر میں بھی گلزار صاحب کا قلم تھکا نہیں ہے اور ان کے لہجے کی دھیمی چاشنی اور سفید لباس ان کی شخصیت کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے۔ وہ آج بھی اپنے مداحوں کے لیے اسی طرح متعبر ہیں جیسے اشروں پہلے تھے۔ تو دوستو، ان کا سفر ہمیں یہ سکھاتا کہ سچا فنکار وقت کی دھول نہیں کھوتا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی چمک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو اور آج کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو لگی ہے تو جاتے جاتے اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمن کیجیے گا۔